بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہم آئے تھے کہ اسلام جو ہے ایک مکمل نظام ہے، اسی طرح جو ہے سرمایہ داری بھی ایک مکمل نظام حیات ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، انکمپیٹیبل ہیں ایک ساتھ، کیونکہ مکمل نظام حیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے کا جو ہے ضمیمہ نہیں بن سکتا۔ تو سرمایہ داری کی بھی یہی ہے اور اسلام کا بھی یہی ہے۔ یعنی اسلام کسی دوسرے نظام اور طرز زندگی میں سمویا نہیں جا سکتا۔ یعنی سمویا نہیں جا سکتا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، مقصد یہ ہے کہ اسلام کو مسخ کیے بغیر اس کو سمویا نہیں جا سکتا۔ تو لوگوں نے تو سمونے کی کوشش کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ اسلام کو مسخ کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ اسلام میں ایک مذہب ہے، یعنی مذہب بھی ہے۔ مذہب اسلام کے جو ہے وہ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک مابعد و طبیعتی تصور ہے، اور وہ اب دین کے اساس ہے، لیکن وہ دین ہے، یعنی وہ ایک مکمل نظام ہے۔ لیکن ان مابعد و طبیعت بنسبت ایک مکمل روحانی، اخلاقی، معاشرتی، تمدنی، معاشی اور سیاسی نظام تعمیر کرتا ہے، اور اپنے ہر زمانے والے سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسی مکمل نظام زندگی اور طرز حیات کو اختیار کرے۔ تو یہ جو مقابلہ ہے، اور سرمایہ داری بھی یہی ہے، وہ بھی ایک مکمل نظام ہے۔ تو وہ اسلام کو اس حد تک تو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ ایک ضمیمہ بن جائے، لیکن ایک حاکم قوت کے طور پہ وہ اسلامی تہذیب یا کسی اور غیر سرمایہ دارانہ تہذیب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرے تمام مذہبوں کے برخلاف اسلام ایک مذہبی دین ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا، یعنی کلی دین ہے یا ایسا دین ہے جو مذہبی بھی ہے؟ نہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ایک کلیت ہے عیسائیت کے مقابلے میں، جیسے عیسائیت میں جو ہے۔ لیکن جب عیسائی تہذیب راج ہوئی تو وہ بھی ایک لحاظ سے کلیت تھی، لیکن یہ کہ اس نے ایک کمپرومائز کیا جو یونانی اور خاص طور پہ رومی پیگنزم کے ساتھ، تو اسی طرح وہ ایک مکمل دین بنا۔ تو عیسائیت کے عروج کی وجہ یہی تھی کہ کانسٹنٹین جو قیصر تھا، یعنی سیزر جس کو کہتے ہیں روم کا، اس نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن انہوں نے عوام کو جو ہے عیسائی بنانے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں رکھیں جو، اور اس سے پہلے جو پال جو تھا وہ اس نے جو ہے، یعنی ساؤل اس کا نام تھا، وہ یعنی یہودی تھا، فلسطین کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کا مخالف تھا، ان سے ملا نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ کی اللہ نے جب آپ کو اٹھا لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ عیسائی بن گیا، لیکن اس نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے جو ہے ایک تثلیثی نظام کا جو ہے، اس لیے آج جو عیسائیت ہے اس کو ہم پولین کرسچینٹی کہتے ہیں۔ یہ پہلی صدی کی فلسطینی عیسائیت جو توحید پر مبنی تھی اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو اسلام دوسرے مذہبوں کے برخلاف ایک مکمل دین ہے، وہ کسی دوسرے دینی نظام کا شاخسانہ۔ اب شاخسانہ جو ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں دوسرے نظام کا ضمیمہ بننے پر آمادہ نہیں، جیسے کہ پال نے یورپ میں آ کر عیسائیت کو رومی، یونانی اور نارڈک یہ ممالک جو جیسے سویڈن ہو گیا، فن لینڈ ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، ناروے، یہ نارڈک یعنی نارتھ یورپین کنٹریز جو ہیں، دائریہ نظاموں کا ضمیمہ
بنایا، شاخسانہ نہیں ضمیمہ بنا دیا۔ اور جیسے کہ سنگھ پریوار جو ہے یہ ہندو قوم پرست تنظیموں کا جو ہے ایک الائنس ہے، اور جیسا کہ سنگھ پریوار کے پیرو آج ہندو مت کو سرمایہ دارانہ قوم پرستی میں ڈبو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مودی کی حکومت کا جو سارا نظام ہے وہ قوم پرستی اور اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سارا سرمایہ داری، اس لیے مغرب کے بڑے دوست ہیں یہ۔ اسلام عالمی غلبے کے حصول کا متقاضی ہے، والذی ارسل الرسول، وہ کسی دوسرے نظام تر زندگی، سماجی اور سیاسی تغلب کو برداشت کرنے پر آمادہ نہیں۔ تو یہ تو پہلی آدرش ہے۔ دوسری آدرش ہماری علمی اور سیاسی تاریخ میں اجنبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرمایہ داری کا وجود نہ تھا، سرمایہ دارانہ نظام، یعنی سرمایہ داری بطور نظام کے موجود نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرمایہ اور دولت کی حوث تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور اس میں جو ہے کیپٹل اور کیپٹلزم میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، سرمایہ اور سرمایہ داری۔ تو اس پہ الگ سے ایک دو ویڈیو میں نے بنایا، اگر وہ آپ دیکھنا چاہیں تو۔ سرمایہ دارانہ طرز اور نظام زندگی نے 14ویں صدی میں اٹلی اور ولندیز کے شہروں میں جنم لیا۔ ولندیز میرا خیال ہے پرتگالیوں کو کہتے ہیں، کہ چند شہروں میں جنم لیا، اور مسلم دنیا میں اس کا دور برود 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا۔ ولندیز یا تو پرتگالیوں کو کہتے ہیں یا ہالینڈ والوں کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ اٹلی میں جو نیپلس یا وینس، یہ جو سٹی اسٹیٹس تھیں، اور یہ سب جو ہیں بحری تجار اور قزاق بھی تھے۔ 14ویں میں اٹلی اور انگلش شہر میں جنم، مسلم دنیا میں اس کا دور ورود 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا۔ ہم سرمایہ داری کو جاہلیت خالصہ کہتے ہیں۔ اب جاہلیت جو ہے کہ کئی معنی ہیں۔ اب جاہلیت سے مراد کفر ضروری نہیں کہ کفر ہو، جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے طور و اطوار، تو اس میں برے بھی تھے اور اچھے بھی اطوار تھے، جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم نے، جو اس نے ایک غلام کو جو ہے انہوں نے اس کے کالے پن پر جو ہے تان دیا، تو رسول اکرم نے فرمایا تو رجل فیک جاہلیہ، تو تیرے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ غفاری تو صحابی ہیں، وہ میں کفر تو نہیں ہے، یعنی جاہلیت کے اطوار جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے گئے نہیں تھے، یعنی وہ اسلام کے پہلے کے جو طرز حیات۔ تو جاہلیت جو ہے کفر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہاں جو جاہلیت سے ہم مراد لیتے ہیں وہ جاہلیت خالصہ سے کیا مراد ہے، تو یہ مطلب یہ کہ اسلام سے ٹوٹلی الگ متضاد نظام ہے، تو پھر تو یہ کفر بن جاتا ہے اگر وہ اس لحاظ سے ان معنوں میں اگر لیں اس کو۔ تو ہم سرمایہ داری کو جاہلیت خالصہ کہتے ہیں۔ جاہلیت خالصہ مراد ایک ایسی علمیت اور عملیت ہے، علمیت اور عملیت، سرمایہ داری جو ہے علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، وہ اسلام بھی ایک علم ہے اور عمل بھی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ہماری علمیت بھی ان کی علمیت کے متضاد ہے، ہماری عملیت بھی ان کی عملیت کے متضاد ہے۔
ہم سرمایہ داری کو جاہلیت خالصہ کہتے ہیں۔ جاہلیت خالصہ سے مراد ایک ایسی علمیت اور عملیت ہے جو وجود باریک تعالیٰ کی فعلیت کو مطلقاً اور مستقلاً معطل تصور کرے۔ وجود باری تعالیٰ کی فعلیت کو مطلقاً، فعالیت کو مطلقاً اور مستقلاً معطل۔ تم اس میں اہم بات یہ ہے کہ سرمایہ داری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کا انکار کریں، یہ اہم بات ہے۔ تو سرمایہ داری جو ہے خدا کا انکار نہیں کرتی، تو اس لیے وہ خدا کے انکار والوں کے ساتھ بھی چل سکتی ہے اور خدا کے اقرار والوں کے ساتھ بھی چل سکتی ہے۔ دیکھیں نا، مطلب یورپ میں جو سب سے بڑی مہمیز جو پہنچی سرمایہ داری کو، وہ عیسائیت ہی تھی، پروٹیسٹنٹزم، اس کو تحریک اصلاح کہتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم اس کو تحریک اصلاح بھی کہتے ہیں۔ تحریک اصلاح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چرچ بنیادی طور پہ اس کی جو شروع ہوئی تھی وہ چرچ کی جو ہے اصلاح کے لیے، کہ اس میں جو کرپشن آ گیا تھا اس میں جو، لیکن بعد میں جو ہے وہ حریف بن گئی سرمایہ داری کی بھی اور قوم پرستی کی بھی۔ پروٹیسٹنٹزم جو ہے تو اس لحاظ سے خدا کا انکار ضروری نہیں ہے اس کے لیے، لیکن جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ بہت اہم ہے، خدا کو معطل، تعطیل ضروری ہے، خدا کو معطل کر دیں۔ معطل کا مقصد یہ ہے کہ اس خدا کا جو آپ کی تہذیبی اور آپ کے عمل پر جو اور علم پر جو خدا کی جو حاکمیت کلی ہے اس کو معطل کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے ایک تحریک جو تھی ڈیزم اس کو کہتے ہیں، اس سے بھی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا خدا تو ہے، لیکن یہ کہ وہ کائنات کو بنا کے اب جو ہے وہ نعوذ باللہ سو گئے، ریٹائر ہو گئے، تو اس کو ڈیزم کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اس کا زندگی سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سب سے تو وہ سرمایہ داری کی یہ ہے کہ ہر قسم کی تحریک کے ساتھ یہ چل سکتی ہے، تو اس لیے سرمایہ داری کی جو آئیڈیالوجیز ہیں، سرمایہ داری کی جو آئیڈیالوجیز ہیں، اب آئیڈیالوجیز نظریات جو ہیں ان میں آپ کو لبرلزم بھی ہے، سوشلزم بھی ہے، اس میں قوم پرستی بھی ہے۔ لبرلزم زیادہ ان کے لیے بہتر ہے زیادہ تر، لیکن قوم پرستی کے ساتھ بھی چلتے ہیں، مذہب کے ساتھ بھی چلتے ہیں، غیر مذہب کے ساتھ بھی چلتے ہیں، لیکن ایسے مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتے جو کلی نظام ہو، جس میں خدا جو ہے معطل نہ ہو، بلکہ خدا زندگی میں ایک فعال قوت ہو کہ اس کے حکم ہر زندگی کے ہر پہلو پر لاگو، اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ باقی جو ہے کہ اور سارے لوگوں کے ساتھ چل سکتا۔ تو ایک سرمایہ داری قوت کا راز بھی یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ماحول میں اور زیادہ تر تہذیبوں کے ساتھ چل سکتا ہے، یعنی اس کی ایک آئیڈیل تہذیب بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ نہ حاصل کر سکے تو دوسری کے ساتھ بھی چل سکتا ہے۔ تو ہم سرمایہ داری کو جاہلیت خالصہ سے مراد ایک ایسی علمیت اور عملیت ہے جو وجود باری تعالیٰ کی فعالیت کو مطلقاً مستقلاً معطل تصور کرے اور انسان یا انسانیت کو رب، خالق، صمد، قدیم اور قادر مطلق مانے۔ جاہلیت کا خالصہ کا بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا انسان، اور یہی سرمایہ داری کلمہ ہے، یعنی
انسان کے علاوہ خدا نہیں. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کن معنوں میں. اصل میں زیادہ بہتر کہنا یہ ہے کہ جو سرمایہ داری کی جو حقیقت ہے وہ قرآن کی اس میں، یعنی آپ اس میں ایک بار سرمایہ داری کو سمجھ لیں تو پھر تو پورا قرآن اس کی رد ہے. لیکن جو ڈائریکٹ رد ہے سرمایہ داری کا وہ دو آیتوں میں ہے. ایک تو ہے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر میرا خیال ہے آیت نمبر 23 ہے، جس میں باری تعالیٰ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہ. افرأیت، میں لکھنا نہیں چاہتا کیونکہ قرآن کا جو رسم الخط ہے وہ بھی توقیفی ہے، تو جب تک آپ اس کو دیکھ کے نہ لکھ رہا ہوں یا آپ کو اس کا نہ ہو تو. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کے صرف اس تعلیم کے لیے یہاں کر رہا ہوں، تو اس کو یہ تصحیح کر لیجیے گا. افرأیت، کیا تم نے نہیں دیکھا، من لفظ عموم ہے، اس کو، اس شخص کو، مرد کو، اور اتخذ جس نے بنا لیا ہے، الہہ اپنا خدا، خدا اپنا الہ، ہواہ اپنی خواہشات کو. تو جو سرمایہ داری کا اصل کلمہ ہے، وہ جو سرمایہ داری خدا بناتی ہے وہ انسان کو نہیں بناتی. انسان پرستی بھی جو سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے، لیکن سرمایہ داری خود جو ہے اس کی جو اصل کور ہے وہ خواہشات کو خدا بنا. اور خدا خواہشات کو خدا بنانے کا یہ مطلب معبود بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو خواہشات کو پوچھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. خواہشات آپ پر مکمل حکمرانی کرتی ہیں، اور جس طرح آپ کی خواہشات آپ کو لے جائیں اس طرح آپ چلتے ہیں. تو انگریزی میں اس کو کہیں گے the sovereignty. خلا اس طرح ہی لگتے ہیں، sovereignty، حاکمیت اعلیٰ، خواہشات، ڈیزائرز، خواہشات، اور یہی سرمایہ داری ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ خواہش جو ہے اور ڈیزائرز جو ہیں، اس لیے تصوف کی اتنی اہمیت ہے، یعنی تزکیہ نفس کی. خواہش جو ہے وہ اگر ہمارے ارادے کے تابع ہو تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس لیے تقلیل خواہشات جو ہے، تقلیل طعام، تقلیل نوم، تقلیل اختلاط مع الانام، تقلیل وغیرہ وغیرہ، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ خواہش آپ کا رب نہ بن جائے، بلکہ خواہشات آپ کی تابع ہوں. اور حدیث میں بھی آیا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک تمہاری خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لکھیں. تو جب تک خواہشات جو ہیں آپ کے ارادے اور ارادہ آپ کا جو ہے وہ یا تو عقل کے تابع ہوگا، یہ قرآن ہدایت کے تابع ہو، تو اس وقت جو ہے وہ ارادے کے تابع اگر خواہش ہو تو خواہش حکمرانی مطابق. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خواہشات کی پیروی کرنے لاتے ہیں تو وہ وقت آتا ہے جب آپ خواہشات کو نہیں چلا رہے، یہ آپ نہیں خواہش کر رہے بلکہ خواہش آپ سے کام کرواتی. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ خواہش جو ہے حکمران ہوتی. یہ جو ہے سائیکولوجیکل مسئلہ بھی ہے اور مواد و طبیعاتی مسئلہ بھی ہے، آپ اس پہ غور کریں. خواہشات جو ہیں، خواہش پر آپ، اس لیے تقلیل خواہشات پر زور دیا گیا تاکہ خواہش جو ہے آپ
کے ماتحت سے نہ نکل جائے. تو آپ خواہشات پر جب عمل کرتے رہتے ہیں تو وہ وقت آتا ہے جو خواہش آپ کی حکمران بن جاتی، پھر آپ خواہش کو نہیں چلا رہے ہوتے بلکہ خواہش آپ کو چلا رہی. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ خواہش جو ہے آپ کی الہ بن گئی ہے، حکمران کل بن گئی ہے، سوورن بن گئی ہے، مختار بن گئی ہے. تو اس خواہشات کے جو غلبے، تو یہ سرمایہ داری کا مطلب ہے، خواہشات کا غلبہ. کیونکہ اس کے بعد جو ہے خواہشات جب حکمران بن جاتے ہیں تو خواہشات جو ہے ایک شخصی چیز نہیں رہتی، وہ ایک عمومی قوت بن جاتی ہے جو ہر چیز کو استعمال کرتی ہے. ہر چیز اس کا انسٹرومنٹ بن جاتی ہے. اور یہ ہے سرمایہ داری کا اصل جو ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے سرمایہ داری کی جو ہے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ذریعے جو ہے خواہشات کو ہیجان جیا جاتا ہے. اور جب خواہشات کو ہیجان جو ہے جیا جاتا ہے تو پھر جو ہے خواہش جو ہے آپ کی قابو سے باہر ہو جاتی، قابو سے باہر، اور آپ کی حکمران بن جاتی. اور یہ ہیجانیت جو ہے دوسری چیز میں لائک ایڈورٹیزمنٹ، جو ایڈورٹیزمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ بھی سرمایہ داری کا جو ہے قلب ہے، کیونکہ اس کا سارا کام کیا ہے، خواہشات کو ہیجان دیا جائے، باہر آ جائے، حتیٰ کہ آپ جو ہیں کہ خواہش آپ اتنی غالب آ جائے کہ آپ اپنے آپ کا ارادہ جو ہے وہ بالکل اس کے مقابلے میں کمزور ہو جائے. تو ایڈورٹیزمنٹ تو خواہشات کو ابھارنا، ان کو ملٹیپلائی کرنا، اور جہاں خواہش نہ ہو اس خواہش کو پیدا کرنا اور مسلسل یہ کرنا اس پہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری پہ کتنا خرچ کرتا ہے. اس کے بغیر جو ہے یہ ساری جو irrational عمل ہے تکاثر کا یا ایکومولیشن فار دا سیک آف ایکومولیشن، وہ جاری نہیں رہ سکتا. انسان جو ہے کہے گا یہ کس پاگل پن کا میں شکار ہوں. تو پورے معاشروں کو، نہ ایک انسان کو نہیں، 2 انسانوں کو نہیں، 100 انسانوں کو، پورے معاشرے کو، پوری ریاست کو اسی پہ لگا دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تو اس لیے آپ کا اس لیے اسی لیے شراب، کباب، ڈرگس وغیرہ وہ، کیونکہ انسان کو جو ہے اس کے ارادے کو ضعیف کرتی ہیں تاکہ اس پہ خواہشات کا غلبہ ہو جائے. تو مطلب یہ کہ یعنی مغرب میں بھی لوگ جب یہ شراب پیتے ہیں اس وقت جو ہے وہ حیوانی کام کرتے ہیں. وہ ویسے مطلب عام زندگی میں آپ دیکھیں آپ کو ویسے بالکل نارمل لگیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سرمایہ داری کا مذہب ہے وہ انسان پرستی ایسا سچ نہیں ہے. انسان پرستی وہ ایک اس کی آئیڈیالوجی ہے. اس کا جو مذہب ہے وہ خواہش پرستی. یہ قرآن کی جو آیات عظیمہ ہے سورۃ الجاثیہ. اب قرآن کی جو آیات ہیں وہ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ ان کے معنی جو ہیں وہ یعنی معانی کا اس میں ایک دریا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ نئے جو معنی جو ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں. تو اس کی کئی معنی ہیں. تو جو معنی بھی عربی زبان اور سیاق و سباق سے مطابقت رکھتے ہیں وہ درست معنی.
اور یہ تو واضح معنی خواہش پرستی کا خدا بنانا. تو سرمایہ داری کو سمجھنے کے لیے اس آیت عظیمہ کو سمجھنے کے لیے. اور دوسری جو آیت ہے وہ دوسری جو پوری صورت ہے سرمایہ داری پہ، یعنی آ جائے اگر دیکھیں تو سورہ تکاثر ہے. الہاکم التکاثر، اور تکاثر کا مطلب ہی سرمایہ ہے اگر آپ غور کریں اس کی حقیقت پہ. اور بھی مطلب ہے سرمایہ، یعنی بڑھوتری میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، یہی سرمایہ ہے. دوسرے سے مسابقت، تفاخر کرنا، کثرت کو خدا بنانا. تو یہ دو آیتیں، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا انسان نہیں بلکہ خواہشات. اور سرمایہ داری کے کلمے بہت ہیں لیکن جو اس کا اصل ہے وہ ہی خواہشات کے حکمران ہے. تو انسان سمجھتا ہے کہ حکمران، لیکن انسان پر اور انسانوں پر خواہشات حکمران. اور خواہشات جب انسان پہ حکمران ہوتی ہے تو وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک عمومی چیز ہے، اس کی ایک اپنی حقیقت اور اپنی حیات ہو جاتی ہے، زندگی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو بہت بڑھ گیا، لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ بہت اہم بحث تھی، تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.